ہو گئی میری غلطی کو معاف کر دیں. بولے غلطی کیا ہے؟ بولے بغیر پوچھے میں نے آپ کی باغ کا ایک سیب بہتا ہوا کھا لیا. بہتا ہوا. اس بزرگ نے جب دل ہی دل میں دیکھا نا، ایسا خشیتوں بھرا انسان، ایسا خوف لیے ہوئے، ایسا ڈر لیے ہوئے اللہ کا میری بارگاہ میں آیا ہے، تو ان کی نیت ظاہری تبدیل ہوئی، نیت باطنی ہوئی تھی. خوش ہوئے اندر سے. بولے چاہتے کیا ہو؟ بولے حضور میری خطا کو معاف کر دیں. فرمایا نہیں معاف کروں گا. کہا معاف کر دیں. کہا نہیں معاف کروں گا. کہا پھر معاف کیسے کریں گے؟ کہا پنالٹی دینی پڑے گی. کہا پنالٹی کیا ہوگی؟ کہا 12 سال تک تمہیں اس سیب کی باغ کے پودوں کو سینچنا ہوگا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جرم بڑا ہے کہ سزا بڑی ہے؟ سوال میں نے کیا، جواب دیں بھائی. ماشاءاللہ ذہن حاضر ہے. اونچی بولیں. پھر سے پوچھتا ہوں، جرم بڑا ہے کہ سزا بڑی؟ سزا بڑی. جرم کیا تھا؟ سیب نہیں ہو بہتا ہوا. بولو کسی ٹھیلے سے اٹھا نہیں لیا، کسی کی جیب سے نکال نہیں لیا، ترازو سے اٹھا کے جیب میں ڈال نہیں لیا، توڑ نہیں لیا، لے کے بھاگے نہیں، بہتا ہوا جا رہا، بہتا ہوا جا رہا تھا. اور غوث پاک سیدنا شیخ کے ابو بس اس سیب کو کھا لیا تو اس کے بدلے میں 12 سال تک پنالٹی. 12 سال تک پنالٹی. میں نے پوچھا صوفی سلطان میاں شاہ صاحب، حضور جرم جو ہے اتنا بڑا نہیں جتنی بڑی سزا. چورا کے تو بھاگے نہیں تھے، نہ کھاتے تو سیب سڑ جاتا. مفتی صاحب نہ کھاتے تو سیب سڑ جاتا. غوث پاک کے ابو نے سیب کو سڑنے سے بچا لیا. پھر اتنا بڑا جرمانہ کیسے؟ صاحبو اگر دل کہے تو دل کی آواز بلند کرنا. صوفی صاحب فرماتے ہیں کہ غوث پاک کے ابو جانتے تھے اگر میں نے کھانے پینے میں اس قدر احتیاط نہ کیا تو میرے گھر میں اولیاء کا سردار شیخ عبد القادر جیلانی کیسے پیدا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دیں. اللہ سارے لوگ جواب دیں. کھڑے ہو کے لگائیں. ماشاءاللہ کھڑے ہو جائیے. یا غوث اعظم، یا غوث اعظم. زندہ باد. زندہ باد. کیا مطلب؟ زندہ باد. زندہ باد. ماشاءاللہ. بارگاہ بڑی ہے نا، جو جس کی شادی ہو صحرا اسی کا ہے نا. ذرا پھر سے بولے خانقاہ کریمیہ زندہ باد. سبحان اللہ. جن کی شادی صحرا اسی کا. ہم لوگ کو یقین ہو جائے کہ یہ لوگ ایمان پر دنیا سے گئے ہیں تو لگائیے گا نعرہ الحمدللہ رب العالمین. کیا مطلب؟ آج ہمارے یہاں لڑکیاں آوارہ ہو گئی، لڑکے آوارہ ہو گئے. شراب کی دکانوں پر مسلمانوں کے لڑکوں کی لائن لگی. کسی بھی ہوٹل میں رات کے کسی بھی وقت آپ انٹری کر کے دیکھیں، ہر تیسری ہوٹل میں کوئی نہ کوئی مسلم لڑکی مل جائے. کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہم لوگ پاگل ہیں، ایویل اور کمپوز کھا کے بیٹھے. پورے ملک میں اتنی تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہیں کہ اتنا سفر کرتے ہیں کہ ٹی ٹی بھی نہیں کرتا ہوگا. روزانہ خون کے آنسو آنکھوں سے نکلتے ہیں. روزانہ یہ درد ہوتا ہے. آپ بریلی شریف کے اطراف میں رہتے ہیں. یہ کیا ہو گیا؟ ایسا کیسے ہو گیا؟ میں نے پوچھا حضرت سے ایسا کیسے ہو گیا؟ جو ہونٹ لڑکیوں کے میری بہنوں کے درود پڑھنے کے لیے تھے، آج وہ ہونٹ خنزیر کا گوشت کھانے والوں سے چپکے ہوئے. جن ہونٹ سے نعت کے نغمے ظاہر ہونے والے تھے، آج وہ ہونٹ شراب پینے والوں کی بازوؤں کی زینت بنے ہوئے. میں نے کہا ایسا کیسے ہو گیا؟ جس سے پوچھئے ایسا، وہ بولے وہ میں نے بتایا ہے ایک عامل کے پاس جا کر، مووس دعا تویز کرنے والے کے پاس میں گیا تھا کہ میرے بچے میری باتیں نہیں مانتے، میری بیٹیاں میرا کہا نہیں مانتی. صوفی صاحب کہتے ہیں سب فراڈ. جس نے کہا کہ میری بچیاں میرا بات نہیں مانتی، اس سے کہو کہ بچیاں بات نہ مانے تو کسی عامل کے پاس مت جاؤ، کسی مووس دعا تویز بندش کرنے والے کے پاس مت جاؤ. بولے پھر؟ بولے جب بچے آوارہ ہو جائیں تو سب سے پہلے دسترخوان پر غور کرو کہیں حرام لقمہ تو گھر پہ نہیں آیا. یہ بنیادی چیز ہے، بنیادی. اس پر غور نہ کیا تو چاہے لڑکیوں کو آپ
کوہ طور پر بھیج دو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ چاہے آپ اپنے بچوں کو چیچینیا کے اس کوہ قاف پہاڑ پر بھیج دو جہاں ابدال کی بڑی جماعت ہے، چاہے جبل قاسون پہ بھیج دو جہاں قابیل نے حابیل کو شہید کیا تھا، جہاں 25 ابدال ہر وقت اللہ کا نام لیتے رہتے ہیں. سمجھ رہے میری بات؟ اگر دسترخوان پر حرام لقمے رکھے ہیں تو وہ بچہ آپ کا بڑا ہو کر کے مفتی محدث مفسر بننے کے باوجود بھی لوگوں کے عقیدے کو ذبح کر دے گا. لیکن اگر دسترخوان پر خشک حلال روٹی ہے آپ کی تو وہ بیٹا آپ کا کھا کر کے اگر پرچون کی دکان کھولے گا اور بغل میں شراب کی دکان ہوگی تو 4 مہینے کے بعد شراب کی دکان کے بورڈ کو آپ ہٹتا ہوا دیکھیں گے، مدرسے کا بورڈ لٹکتا ہوا دیکھیں گے. یہ بنیادی چیز ہے، اس پر ہم غور نہیں کر رہے، اس پر ہم نہیں غور کر رہے. افسوس کی بات یہ سمجھ رہے ہیں آپ، جب اصل اچھی ہو جائے نا، اچھی ہو تو پھر نسلیں اچھی ہوتی ہیں. دسترخوان پاک ہوتا ہے تو نسلیں پھر آوارہ نہیں ہوتی، اولادیں آوارہ نہیں ہوتی ہیں. یہ 1500 سال کی لائف میں میں نے کبھی سنا نہیں، کبھی پڑھا نہیں ایک ذات کے دور کے علاوہ کہ شیر اور بکری نے ایک گھاٹ پر پانی پیا. مجھے بتائیں آپ، بیسل پور کی زمین ہے یہاں، میں نے بہت سالوں تک مجلسوں میں جھاڑو لگایا. توجہ سننا، مجھے بتائیں کبھی آپ نے سنا کہ آپ کے قریب میں کھٹیما کے قریب میں لکھیم پور کیری کے بیلٹ میں جو جنگل ہے یہاں آپ نے کبھی شیر اور بکری کو ایک گھاٹ پر دیکھا؟ بولو بھائی، نہیں دیکھا. ایک دور میں دیکھا گیا تھا 1350 سال پہلے، ایک دور میں ایک مرتبہ دیکھا گیا تھا شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی. کسی نے کہا شیر اندھا ہے کیا، بکری پاگل ہے کیا؟ بولے کیوں؟ بولے شیر بکری پر حملہ کیوں نہیں کرتا، بکری شیر کو دیکھ کے بھاگتی کیوں نہیں، ڈرتی کیوں نہیں، شیر کس خوف سے آگے حملہ کیوں نہیں کرتا؟ آواز آئی اس دور میں جو مسلمانوں کا بادشاہ ہے اتنا اللہ سے ڈرتا ہے کہ جنگل کے شیر بھی اس سے ڈرتے ہیں. ہم یوگی جو مودی جی کی بات کیا کریں، ہمارے پاس ہمارے بزرگوں کی باتیں ختم ہو جائیں گے تو پھر ادھر رک کریں گے. ابھی تو اتنے ذخیرے موجود ہیں کہ ہم تو خانقاہ کریمیہ پہ با جائیں تو اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھ کر کے کئی راتیں اسی میں گزریں. ہمیں کیا ضرورت ہے کہیں جانے کی، سیاست میں جانے کی؟ پورا ہنگامہ مچا رکھا ہے. دسترخوان پر غور کرو، سب سے آسان علاج ہے. سمجھ رہے ہیں؟ سب سے آسان علاج. شیر اور بکری کو ایک گھاٹ پر پانی پیتے ہوئے دیکھا گیا. یہ کوئی جیمز بانڈ کی فلم کا چپٹر نہیں ہے، انقلاب اور سہارا اور جرائم کا یہ کوئی اقتباس نہیں ہے. حقیقت میں زمین کی آنکھوں نے دیکھا ایک بادشاہ ایسا بھی گزرا ہے جس کو عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں، جس کے دور میں شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی. اگر کوئی پوچھے نام تو نام کیا لیں گے؟ عمر بن عبدالعزیز. اونچی بولیں، عمر بن عبدالعزیز. ان کے دور میں شیر اور بکری ایک گھاٹ پر. پھر وہ محاورہ بن گیا، یار کیا تم نے شیر اور بکری کو گھاٹ پر پانی پلایا، وہ محاورہ بن گیا. یہ دور عمر بن عبدالعزیز کا 1350 سال پہلے کا دور ہے. توجہ رہے گی. جب میں نے یہ دیکھا تو پھر میں نے کہا ذرا سا دیکھیں کہ عمر بن عبدالعزیز کا بایو ڈاٹا کیا ہے. بیٹھے بڑے سب لوگ بہت بہت شکریہ. میں نے کہا ذرا دیکھیں، میرا بڑا بھائی محترم اظہار شاہ جہاں پوری صاحب نظامت میں مجلسوں میں نہ بھی رہوں، اگر قریب سے خبر ہو جاتی ہے تو میں چپ کے ان کے اشعار سنتا رہتا. اشعار کا انتخاب بڑا پیارا کرتا ہے، خود بھی بہت اچھے شعر کہتے ہیں. کبھی کبھی اتنے اچھے شعر کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ جب ابھی اتنی اچھی شاعری ہے تو پھر 50-60 سال کی عمر میں کتنے بڑے شعر کہتے ہیں. سبحان اللہ. شاہ جہاں پور کی ایک مبارک آواز ہے. جتنے سناخاں بیٹھے ہیں میں سب کے قدموں کو چومتا ہوں. اگر وہ یہاں نہ ہوتے تو شاید ہم ہندوستان میں. ان کی دعائیں ہیں اور ان کی ڈھیر ساری نیک نیتیں میرے ساتھ سفر کرتی ہیں. میں نے دیکھا کہ یار یہ بادشاہ جس کو شیر بھی جس کے نام سے ڈرتا ہے، اس کا بایو ڈاٹا پتا تو کریں کہ اس سے شیر کیوں ڈرتا ہے. میں نے ان کی تھوڑی سی ہسٹری پڑھی. عمر بن عبدالعزیز کوئی چھوٹا موٹا نام نہیں ہے. عمر بن عبدالعزیز کا یہ اپنے وقت کے مسلمانوں کے سب سے بڑے بادشاہ. یہ پردھان اور بی ڈی سی اور چیئرمین اور بدھائک اور سنسد نہیں تھے.
راشٹرپتی وزیر اعظم نہیں تھے، اپنے ملک میں نہیں تھے، کئی ملک ان کے انڈر میں زیر نگی تھے، سبحان اللہ، اور ان کے باپ بھی بصرہ کے گورنر تھے، ان کے سسر پوری دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، سسر کا باپ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، اور اس کا باپ بھی دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ تینوں میری حلق سے نیچے نہیں اترتے، کیوں؟ انہوں نے اہل بیت پر بڑے ظلم کیے۔ ایک بات چلتی عمر بن عبدالعزیز کی، سننا صاحب، میں نے کہا ذرا دیکھیں عمر بن عبدالعزیز کون ہے کہ شیر بھی ان سے ڈرتا ہے۔ میں نے ان کی تاریخ پلٹی تو مجھے مورخ رائٹر لے گیا دور فاروقی میں۔ اسی زمین پر حضور کے غلام کا نام ہے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ بے شک بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ یہ بیداری بتاتی ہے کہ آپ حضرت عمر کو جانتے ہیں، ورنہ ہمارے ہاں تو کچھ ہے ہی نہیں، بات نام کو تو کون ہے نہیں پتا۔ افسوس ہوتا ہے عمر فاروق اعظم۔ حضور نے فرمایا تھا کہ کبھی نیکوں کی بات کرنا تو میری عمر کی بات ضرور کرنا۔ میرے آقا فرماتے ہیں عمر جس گلی سے گزرتا ہے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں عمر کی زبان سے فرشتے بولا کرتے ہیں۔ عمر فاروق اعظم کی بیٹی حضرت حفصہ حضور کی بیوی ہیں، سبحان اللہ۔ سب سے بڑا ٹائٹل حضور نے 1,24,000 2,24,000 صحابہ کرام میں کسی کو نہ دیا جو ان کو دیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق اعظم۔ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ 30 یہ بیٹھے ہوئے مفتی صاحب قدم بول سکتے 30 آیتیں ایسی قرآن شریف میں ہیں جو اللہ نے ان کی آرزوؤں کے مطابق نازل فرمائی۔ اور لیٹے کہاں ہیں؟ کہاں لیٹے؟ جلدی بولے، گنبد خضرا کے نیچے۔ کہاں لیٹے ہوئے؟ اچھا گنبد خضرا کائے کا ہے؟ یہ سیمنٹ کا ہے، پتھر کا ہے، کائے کا ہے، سریے کا، یہ لکڑی کا بنا بنا۔ شیخ منصور قلاؤنی نے اسے بنوایا ہے۔ سبحان اللہ، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ کیا ہے وہ بڑی حسرت سے تکتی ہے زمین آسمان اس کو، کیا ہے کہ زمین نے جب سے باندھا ہے امامہ سبز گنبد کا۔ اسد بھائی کے شعر ہے، بہت اچھا ہاں، نگاہ آسمان، بہت بڑا شعر ہے سبحان اللہ۔ یہ گنبد خضرا، گنبد خضرا کے دامن میں ہوا مانگی ہے، ہم نے مرنے بھی مدینے میں دعا مانگی۔ تو یہ گنبد خضرا چلیں گے انشاءاللہ، حضور کی بارگاہ دیکھنے چلیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سرکار کے فیضان سے یہ نعمت آپ سب کو میسر آئے ہیں اس میں تو کچھ تبرک لے کے جائیں، اس سے بڑی کوئی نعمت ہوگی نہیں۔ سرکار عطا فرما دیں اپنے دادا کی جان کی بارگاہ کی حاضری کی ایک سرٹیفکیٹ عطا فرما دیں۔ یہ عمر فاروق اعظم ہے، دنیا 1086 شہر ان کے دور میں فتح ہوئے، سبحان اللہ، 4 کم 1100 شہر ان کے دور میں فتح ہوئے۔ دنیا کی 2 بڑی سپر پاور حکومت، مدائن جسے ایران کہتے ہیں وہ، اور اٹلی جسے روم کہتے تھے، ان دونوں بادشاہوں کی دیواروں پر اسلامی جھنڈا انہی کے دور میں لہرایا۔ سبحان اللہ۔ ایک عیسائی نے کیا کہا بتا دوں؟ وہ کہہ کے چلا گیا اور ہم سن کے خاموش ہو جاتے ہیں۔ اس نے کہا اگر 15 سال تک عمر فاروق اعظم اور زندہ رہتے تو زمین سے عیسائیت ختم ہو جاتی۔ اللہ اکبر، اللہ۔ یہ عمر فاروق اعظم اتنا بڑا بادشاہ، ہمارے 100 گاڑیوں پہ لوگ فارم بھرنے جاتے ہیں، چاہے سالے ہار جائیں، فارم بھرنے جائیں گے 100 گاڑیوں پہ۔ ہندوستان کا یہ پیٹرول ڈیزل نہیں، خون چوستے ہیں۔ خیر اللہ معاف فرمائے۔ عمر فاروق اعظم اپنے دور میں معلوم کیا کرتے تھے؟ اپنا چہرہ چھپا کر کے اللہ، راتوں کو لاٹھی لے کے مدینہ شریف کی گلیوں میں گزرتے تھے۔ اگر کسی ضعیف آدمی کو دیکھتے روتے ہوئے تو اس کے لیے دوا کا انتظام کرتے۔ کوئی عورت ڈیلیوری پوزیشن میں ہوتی تو اپنی بیوی کو اپنے گھر سے لا کر کے اس کے زچہ خانے میں اس کو بٹھا دیتے۔ اگر کوئی بچہ بھوک سے روتا تو عمر فاروق اعظم اپنے ہاتھوں سے روٹیاں پکا کر کے اس بھوکے بچے کو کھلایا گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ سرکار عمر فاروق اعظم کا کردار تھا۔ اسی لیے تو دہلی کے سابق چیف منسٹر اروند کیجریوال نے کہا تھا اگر کسی کو شوق ہے سیاست میں آنے کا تو اسے چاہیے کہ عمر فاروق اعظم کی ہسٹری پڑھا کرے۔ ذرا ہاتھوں اڑا کے بول دے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ باتیں چل رہی ہیں کہ جس کی اسی کی نسل اچھی ہوتی ہے جس کی اصل اچھی ہوتی ہے۔ پڑھو بیک گراؤنڈ تو بات بنے گی۔ اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے پھر آپ علامہ نقی علی خان کو دیکھو، غوث اعظم کو پڑھنے کے لیے آپ ان کے ابو شیخ موسیٰ جنگی دوست کو دیکھ رہے ہیں۔ تو آئیے عمر بن عبدالعزیز کے دور میں شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پی رہے ہیں تو بیس کیا ہے؟
جب میں نے پڑھا تو دیکھا عمر فاروق اعظم راتوں کو اپنا چہرہ چھپا کر کے مدینہ شریف کی گلیوں میں ٹہل رہے ہیں. ایک گھر کے اندر سے لڑکی اور اس کی ماں باتیں کر رہی ہیں. آواز آئی, ماں نے کہا بیٹی دودھ میں پانی ملا دے, اللہ اکبر, اللہ دودھ میں پانی ملا دے. تو لڑکی نے کہا نا 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 نا, عمر فاروق اعظم نے منع فرمایا. اللہ اکبر, اللہ. تو عورت نے کہا ارے ملا دے, کیا عمر دیکھ رہا ہے کیا؟ صاحبو اگر دل لگے تو بولنا. لڑکی نے کہا عمر نہیں دیکھ رہا ہے, عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا جلدی بتائیں, جلدی بتائیں, عمر فاروق اعظم کہاں ہے؟ اسی دروازے پر کھڑے, اللہ مدینہ شریف میں اسی دروازے پر کھڑے جہاں اندر سے آوازیں آ رہے تھے. اور نشان لگایا اور سیدھے واپس آ گئے. صبح کو پولیس والوں کو بھیج کر کے کہا نشان شدہ گھر کے لوگوں کو پکڑ لاؤ. وہ لڑکی تھی, اس کی ماں دربار میں حاضر کر دیے گئے. لڑکی بیٹھی تھی, اس کی ماں بیٹھی تھی. آپ نے اپنے چاروں بیٹوں کو بلایا, آپ نے اپنے چاروں بیٹوں کو بلایا, سبحان اللہ, اور چاروں بیٹے لائن سے بیٹھ گئے. عمر فاروق اعظم نے فرمایا, دیکھیں صاحبوں, عمر فاروق اعظم نے فرمایا اے عورت سچ بتانا, رات میں یہ کس نے کہا تھا دودھ میں پانی ملا دے؟ اللہ, رات میں یہ کس نے کہا تھا دودھ میں پانی ملا دے؟ سچ بولنا, عمر کو سب پتا ہے. تو عورت نے کہا حضور یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے, میں نے کہا تھا کہ دودھ میں پانی ملا دو. اچھا یہ کس نے کہا کہ عمر فاروق اعظم نے منع کیا؟ لڑکی نے کہا حضور یہ اللہ کی طرف سے میں نے کہا. اچھا یہ کس نے کہا کہ ارے ملا دے, کیا عمر دیکھ رہا ہے کیا؟ عورت نے کہا یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے, میں نے کہا ارے ملا دے بیٹی, کیا عمر دیکھ رہا ہے کیا؟ اچھا پھر یہ کس نے کہا کہ عمر نہیں دیکھ رہا ہے, عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. لڑکی نے کہا یہ بات میں نے کہی تھی. عمر فاروق اعظم رونے لگے, اپنے چاروں بیٹوں کو دیکھتے ہیں. فرمایا اپنی اپنی شادیاں اسلامی نقطہ نظر سے آئین آرٹیکل کے مطابق اے میرے بیٹوں تم کر لینا اجازت ہے, لیکن تم چاروں میں سے ایک بیٹا ایک اپنی شادی میری مرضی کے مطابق کر لے. سننا صاحبو, میری مرضی کے مطابق شادی کر لے. تو بیٹوں نے کہا ابو کیسی باتیں کر رہے ہیں, آپ کیا چاہتے ہیں؟ بولے بس چاہتا ہوں کہ ایک لڑکی بہو بن کر کے میری مرضی کی میرے گھر میں آ جائے. تو ایک بیٹے نے کہا وہ کون لڑکی ہے جس کو آپ چاہتے ہو کہ وہ ہماری بیٹوں میں کسی کی بیوی بن جائے اور ہم اس کے زوج بن جائیں اور آپ کی وہ بہو بن جائے؟ عمر فاروق اعظم نے کہا میں اس لڑکی کو اپنی بہو بنانا چاہتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جو لوگ دائیں کھڑے ہیں ذرا محبت سے بول سکتے ہیں سبحان اللہ بھائی. بہت بہت شکریہ. توجہ کریں کیا کہا عمر فاروق اعظم نے. آپ کو چٹ منگنی پڑھ لیا اور منگنی کا تصور ہی نہیں ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سرکار عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا معلوم ہے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ اے میرے بیٹو میں اس لڑکی کو اپنی بہو بنانا چاہتا ہوں. تو بچوں نے کہا ٹھیک ہے. ایک نے کہا میں تو راضی ہوں اس سے شادی کرنے کے لیے, لیکن بتائیں اس کے اندر کوالٹی کیا ہے, بیس کیا ہے, ریجن کیا ہے, سبب کیا ہے کہ جو آپ اس لڑکی کو اپنے گھر میں لانا چاہتے ہیں؟ سبحان اللہ. نام ہے گنگو شریف میں ہے, میں ان کے روضے شریفہ پر گیا ہوں. اللہ آپ سب کو بھی حاضری کا شرف بخشا ہوگا, نہیں بخشے گا انشاءاللہ. اللہ جائے گا تو ضرور جائیں گے, بڑی بارگاہ ہے. اور معلوم ہے ان کی عادت کریمہ کیا تھی. سرکاروں کے اجداد میں پرکھوں میں آتے ہیں, امجاد میں آتے ہیں. ان کی عادت کریمہ تھی جب وہ اپنے کسی مرید متوسلین متقربین کے گھر میں جاتے تو سب سے پہلے مدینے والے کی محفل سجاتے جاتے. ایسی محفلیں سجانے کے معاملے میں اللہ نے ان کو مقبولیت بخشی کی اپوزیشن جماعت نے انہیں بدعتی کہنا شروع کیا. بدعتی کہنا شروع کیا. جب بھی ان کا کوئی مرید مارکیٹ جاتا تو جماعت دیوبند کے لوگ کہتے او بدعتی کا مرید آ رہا ہے, بہرحال شیخ عبد القدوس گنگو شریف کا ایک مرید حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں مدینہ منورہ جا تو اپنے پیر کی بارگاہ میں آیا. اس نے کہا حضور اجازت دیں تو میں سرکار کی بارگاہ نور و کرم میں آپ کا سلام نیاز پیش کر دوں. تو سیدنا شیخ عبد القدوس گنگو شریف نے فرمایا جانا تو ضرور حضور کی بارگاہ میں میرا سلام پیش کر دینا, حضور کی بارگاہ میں میرا سلام پیش کر دینا. اور یہاں ان کو لوگ بدعتی پیر کہتے تھے, پیر بدعتی کہتے تھے.
اب ان کے مرید جب حضور کی بارگاہ میں گئے، روضہ رسول علیہ السلام کے قریب کھڑے ہو کے فرمایا اے آقا کریم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو میرے شیخ پیر عبد القدوس گنگوہی نے سلام عرض کیا ہے، جس کو یقین پڑے وہ جواب دے گا۔ سرکار کی مزار شریفہ سے آواز آئی، سننا جانا تو اپنے پیر بدعتی کو میرا بھی سلام بول دینا، جانا تو اپنے پیر بدعتی کو میرا بھی سلام، سبحان اللہ۔ اب جب لوٹے تو اپنے پیر کامل کی بارگاہ میں، کوئی ناقص تو دے نہیں، پیر کامل کی بارگاہ میں مرید کامل آیا، اور جب آیا تو حضرت نے فرمایا کیوں مدینہ منورہ کی حاضری؟ بولے ہو چکی باذن اللہ، اور آپ کی دعائیں تھیں، میں ہو چکا سرکار کی بارگاہ میں، ظاہر بن کے گیا، ابھی آیا ہوں۔ تو شیخ عبد القدوس نے فرمایا تو یہ بتا کہ حضور کی بارگاہ میں تو نے میرا سلام پیش کیا کہ نہیں؟ حضور کی بارگاہ میں تم نے میرا سلام پیش کیا کہ نہیں کیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ جی حضور، میں نے حضور کی بارگاہ میں آپ کا نام لے کے آپ کا سلام پیش کیا ہے، سبحان اللہ۔ تو شیخ عبد القدوس گنگوہی نے فرمایا تو پھر حضور نے کیا کہا؟ سننا صاحبو، پھر حضور نے کیا کہا؟ پھر حضور نے کیا کہا؟ اور حضور نے کیا کہا تھا بتائیں؟ اپنے پیر بدعتی کو میرا بھی سلام بول دینا، یہ حضور نے کہا تھا۔ اب وہی پیر صاحب پوچھ رہے ہیں کہ حضور نے کیا کہا؟